جناب امیر المومنین قرآن مجید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور یہاں عرض کرتا جاؤں اگر قرآن کے بارے میں کوئی بتلا سکتا ہے تو وہی جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ لہٰذا اگر قرآن سے کچھ لینا ہے تو علم و حکمت کے اس دروازے پہ آنا پڑے گا جس کو نبی نے علی فرمایا ہے، اور اس علم و حکمت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ سید رضی نے نہج البلاغہ کی صورت میں جمع کر کے ہمارے سپرد کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں قرآن مجید کے بارے میں جناب امیر علیہ السلام نے کیا کیا فرمایا، اس پہ ہم نے ایک پوری کتاب ترتیب دی ہے، قرآن مجید از نگاہ نہج البلاغہ۔ 2-3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ علی امیر المؤمنین امام المتقین و امام اولین، فرماتے ہیں کہ آپ کا امام اللہ کا یہ کلام یا یہ کتاب ہے۔ خطبہ نمبر 85 کو اگر آپ دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں قد امکن الکتاب من زمامہ، عالم حقیقی اور عالم ربانی وہ ہے کہ اس نے اپنی باغ ڈور قرآن کے ہاتھوں میں دے دی۔ قد امکن الکتاب من زمامہ، اس کی اپنی باغ ڈور کا کیا کام ہوتا ہے؟ اونٹ کی جو مہار ہوتی ہے زمام، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ حقیقت میں عالم ربانی یا متقی حقیقی وہی ہے جو اگر پیچھے چلتا ہے تو اللہ کی کتاب کے۔ اور پھر جو 2 لفظ خصوصیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، امیر المومنین امام المتقین قائد الغر المحجلین، لفظ قائد بھی جناب امیر علیہ السلام کے لیے ہے، لفظ امام بھی ہے، لیکن خطبہ 85 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ۔ حقیقت میں عالم ربانی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا قائد اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کا امام اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ امام المتقین۔ یحل حیث حل ثقلہ، وہی اس کا رہبر، وہی اس کا پیشوا ہے، جہاں اس کا بار گراں اترتا ہے وہیں اس کا سامان اترتا ہے، یعنی اس کا سرمایہ بھی، اس کی منزل بھی عالم باعمل کی وہی ہے جو قرآن کی منزل ہے۔ اس خطبے کے ان 2 لفظوں کو یاد رکھیے، قائد ہو و امام ہو، اور یہ کسی عام ہستی کا فرمان نہیں ہے، میرے قائد میرے امام کا فرمان ہے۔ بڑا خوبصورت اس کا حاشیہ لکھا ہے شیخ محمد جواد مغنیہ نے اسی خطبے میں، ترجمہ اس کا عرض کرتے ہیں مومن صادق اپنے اعمال میں سے کسی عمل یا اقوال میں سے کسی قول کو غیر قرآن پر قیاس نہیں کرتا، بلکہ صرف قرآن مجید اس کا قائد ہوتا ہے اور اس کی باغ ڈور سنبھالنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ وہاں جاتا ہے، ادھر جاتا ہے جہاں قرآن اس کو لے جاتا ہے۔ یہی ہے درس قرآن جو نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا۔ ایک فرمان اور قرآن مجید کی غربت کا تذکرہ جناب امیر المومنین نے خطبہ 145 میں ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کتاب وَأَهْلُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي النَّاسِ وَلَيْسَ فِيهِمْ، کتاب خدا اور کتاب کے اہل کتاب، یہ اہل کتاب وہی ہیں جن کو قرآن نے راسخون فی العلم کہا، اور جن کو حدیث ثقلین میں پیغمبر اکرم نے ثقلین کہہ کے بتلایا کہ یہ قرآن کے ہم وزن ہیں۔ امام فرماتے ہیں لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جو قرآن بھی اور قرآن والے بھی ان کے ہاں گویا نہ پہچانے جائیں گے، اور لیس فیہم ومعہم ولیس معہم، ان کے درمیان بھی رہ کے گویا ان کے درمیان ہیں ہی نہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یہ جو لفظ امام اور قائد استعمال کیا امام نے، امام فرماتے ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے کہ لیس الکتاب امامہم کانہم ائمۃ الکتاب، زمانہ ایسے آ جائے گا جیسے کتاب ان کی امام نہیں ہے، وہ کتاب کے امام ہیں۔ ایک فیصلہ کرتے ہیں ہم، اور پھر اس فیصلے کی تائید کے لیے قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، یہ حقیقت میں
قرآن کو اپنی مرضیوں کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ اور آخری جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب امیہ علیہ السلام فرماتے ہیں تعلموا القرآن فإنہ احسن الحدیث، اس قرآن کا علم حاصل کرو، سیکھو قرآن کو، اس لیے کہ یہ بہترین کلام ہے، اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں۔ اگر ایک جملے میں آپ کہیں قرآن سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، میرے مولا امیر المومنین اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن سے استفادہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو واقعات اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں ان واقعات کو پرکھو، ان کے اپنے آپ کے حساب سے دیکھو اس واقعے میں میرے لیے کیا درس ہے، تو انشاءاللہ یہی قرآن مجید سے بہتر استفادے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کبھی جا کے جناب یوسف کے قصے کو پڑھیے، کبھی جا کے اصحاب کہف کے واقعات کو پڑھیے، کبھی جناب موسیٰ کی وہ دین الہی کے لیے غربت کو دیکھیے، کبھی جناب ابراہیم کی اس قربانی اور آج کی قربانی کے ایام ہیں اس تسلیم اور رضا کے لیے دیکھیے کہ بیٹے جیسی ایک عظیم محبوب چیز کو بھی حکم خدا پہ قربان کر کے یہ بتلایا کہ جو تیرا حکم ہے وہی ہماری رضا ہے۔ پروردگار انشاءاللہ علی امیر المومنین سے قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ یہی مال قرآن ہے اور یہی باب العلم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔